آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت، اس میں ہم نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ ارکان اسلام کا اجمالی تعارف جان سکیں گے، کلمہ شہادت مع ترجمہ یاد کریں گے، کلمہ شہادت کا مفہوم اور اس کی اہمیت اجمالی طور پر یاد ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اسلام کے بنیادی عمودوں میں سے ایک عمود آ گیا۔ جس طرح آپ کے سامنے یہ مکان ہے، اس مکان کے کتنے خوبصورت عمود ہیں، ستون ہیں، پلر ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی غائب ہو جائے، ایک ستون بھی غائب ہو جائے تو خوبصورت لگے گا، ان کی خوبصورتی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح اسلام کے بنیادی جو عمود ہیں، ستون ہیں، پلر ہیں، وہ بھی ہیں 5 ہیں: کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ یہ 5 ستون جو ہیں یہ اسلام کے بنیادی ہیں عقائد میں سے۔ ان میں ہم نے پہلا عادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب کلمہ شہادت کے اندر ہم نے 3 باتوں کی گواہی دی ہے، 3 باتوں کا کیا کیا ہے، ہم نے شناخت کی ہے۔ کلمہ شہادت مسلمان بندے کی ایک شناخت ہے، اور ایک مسلمان اور غیر مسلم کے اندر فرق جو پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ شہادت کے ذریعے مسلمان ہوتا ہے، اور کلمہ شہادت کے ذریعے مسلمان 3 باتوں کی پھر گواہی دیتا ہے۔ پہلی گواہی کیا دے رہا ہے؟ اللہ کے عبادت کے لائق صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور محمد خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اور تیسری جو چیز ہم اس کے اندر کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اور وہ ہے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا بک کے سوال جواب۔ اب ایکسٹرا کیا ہے کہ ہماری جو آج کا لیسن ہمیں جو ٹاپک ملا جا رہا ہے، جو آج کا لیسن ہمیں دیا جا رہا ہے، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ سمجھا رہا ہے کہ ارکان اسلام کا اجمالی تعارف جان سکیں۔ اجمالی تعارف کلمہ شہادت، اجمالی تعارف، یہ باقی بعد میں آتے ہیں۔ پہلے جب ہم مسلمان ہوتا ہے بندہ، مسلمان اسلام کے اندر داخل ہوتے کے لیے یہ چیز لازمی ہے۔ جب یہ چیز آ گئی تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں آٹومیٹک آرام سے آ جائیں گی۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک گھر کی مثال دیتا ہوں۔ یہ نیچے سے بالکل صاف میدان نظر آ رہا ہے آپ کو، بالکل صاف میدان۔ اس کے اوپر ہم نے مکان کھڑا کرنا ہے، مکان بن گیا، چاروں طرف سے دیواریں آ گئی۔ اب اس کے اوپر چھت بھی ڈال دی ہے، چھت آ گئی، چھت آ تو گئی مگر اس کو مضبوطی کے لیے یہ پلر آئیں گے، 1 2 3 4 5 6، یہ 6 ستون آئے ہیں، 6 ستونوں کے اوپر اس کو کھڑا کیا گیا، اور ادھر بھی ایک ستون ہے، ادھر بھی ہے، آگے پیچھے بھی ہے۔ اب اس کی مثال تو یہ ایک تصویر کی مثال ہے۔ اگر یہی مثال اگر ہم گھر کے اندر لے جائیں، اپنے گھر کے اندر لے جاتے ہیں، ہمارا جو گھر ہے، گھر کو دیکھیں گے کہ ہمارے بابا نے گھر بنایا، ہمارے دادا نے گھر بنایا، ہم خود گھر بنائیں گے، دیکھیں گے کہ یہ عمود ہم نے کھڑے کیے ہیں، عمود اوپر لے کر گئے ہیں، اوپر چھت جب ڈالی ہے، چھت کے لیے ہم نے پہلے عمود کو لے کر آئیں گے، پھر چھت ڈلے گی۔ عمودوں کے اوپر، ستونوں کے اوپر یہ چھت ڈلی تو پھر یہ مضبوطی ہو گئی۔ اگر ان عمودوں میں سے یہ نکال دیا جائے، یہ بھی نکال دیا، یہ تو کھڑے ہیں، مضبوط ہو جائے گی، ہوگی تو صحیح، مگر یہاں سے کمزور ہو جائے گی، درار آ جائے گی، درار پڑ جائے گی۔ اسی طرح اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ارکان میں سے ہم نے کلمہ شہادت تو پڑھ لیا، کلمہ شہادت تو آ گیا، نماز پڑھیں گے تو ہم نے یہ
اسلام کے جو ارکان میں سے 5 ارکان ہیں، اس کو پہلا ستون کو کیا کیا؟ مضبوط کر لیا، دوسرے کو مضبوط کر لیا، پھر جب زکوٰۃ آتی ہے زکوٰۃ کو ادا کیا، تو پھر ہم نے تیسرے ستون کو مضبوط کر لیا، پھر ہم جب روزے رکھیں گے، روزے رکھتے رہیں گے، جس طرح پیچھے رمضان گزر گیا ہے، روزے رکھیں گے تو کیا ہے؟ ہم نے چوتھے ستون کو مضبوط کر لیا، پھر جب ہم حج ادا کریں گے، اللہ کا گھر کی زیارت کریں گے، حج پڑھیں گے، تو پھر ہم نے 5ویں ستون کو بھی مضبوط کر لیا۔ اسی طرح یہ اسلام کی جو باتیں ہیں، ارکان اسلام کی جو چیزیں ہیں، اس کو ہم مضبوط کریں گے۔ کس طرح کریں گے؟ ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے۔ اب 3 چیزیں تو ہر انسان پر ہوتی ہیں، فرض ہوتی ہیں۔ کلمہ شہادت ہم نے پڑھ لیا، نماز لازمی فرض ہے، روزہ ہر آدمی کر سکتا ہے یہ 3 چیزیں، مگر یہ 2 چیزیں اس پر فرض ہوتی ہیں جن کے پاس صاحب استطاعت ہوتا ہے، صاحب استطاعت پر یہ چیزیں آتی ہیں، اس کے علاوہ ان کے اوپر نہیں آتی۔ امید کرتا ہوں یہ لیسن آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔